آتا ہے والتین والزیتون، اور انجیر کی قسم، تین سے مراد انجیر ہے۔ رب کائنات نے اس پھل کی، اس درخت کی قسم یاد فرمائی ہے کیونکہ یہ خدا کی قدرت کا ایک کرشمہ ہے۔ والزیتون، اور زیتون کی قسم، زیتون بھی ایک پھل ہے، ایک درخت ہے، رب کائنات نے اس کی بھی قسم یاد فرمائی کیونکہ ہر وہ چیز جو رب کی قدرت کی نشانی ہے وہ خدا کی قدرت کا ایک شہکار ہے، رب کائنات نے اس کی قسم یاد فرمائی۔ تین یعنی انجیر کی قسم، زیتون یعنی زیتون کی قسم۔ اب یہاں زیتون کی تفسیر میں مختلف مفسرین کرام کے مختلف اقوال ہیں، ان میں ایک قول جو حضرت امام ابو الفدا عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے، جو تفاسیر کی دنیا میں وہ چوٹی کی تفسیر ہے جسے تفسیر بالروایہ کہا جاتا ہے، چونکہ قرآن مجید فرقان حمید کی جتنا تفاسیر کی گئی یا تو تفاسیر بالروایہ ہیں یا تفاسیر بالدرایا ہیں۔ جو تفسیر ابن کثیر ہے اس کو تفسیر بالروایہ کا محل و مقام حاصل ہے، باقی بالدرایا ہیں، چونکہ درایت کا تعلق عقل سے ہے، روایت کا تعلق نقل سے ہے، تو جس کا تعلق عقل سے ہو اس کی بنسبت جس کا تعلق نقل سے ہے اس کا مقام و مرتبہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے تفسیر ابن کثیر کا تفسیروں کی دنیا میں بہت بڑا مقام ہے، چونکہ قرآن مجید فرقان حمید کی کسی بھی آیت کی جب وہ تفسیر کرتے ہیں تو اس کے تحت یا تو حدیث پاک لے آتے ہیں یا صحابی کا قول لاتے ہیں یا تابعی تبع تابعی کا قول لاتے ہیں، غرض یہ کہ وہ اپنی عقل و درایت سے کام نہیں لیتے بلکہ روایت کا سہارا لے کر قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہیں۔ اس وجہ سے تفسیر ابن کثیر کا بہت بڑا مقام ہے۔ یہ تفسیر ابن کثیر ویسے مشہور ہونے کے اعتبار سے ایک ایسے بندے کی تفسیر ہے جو وہابیہ عقائد کا حامل تھا، لیکن باوجود اس کے اس نے قرآن مجید کی ایک آیت کی تفسیر کرتے ہوئے جس میں رب کائنات نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے نہ بلاؤ جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو، اس نے اس کے تحت لکھا کہ حضور کو نام لے کر نہ بلاؤ، جب بھی بلاؤ یا رسول اللہ کہہ کر بلاؤ، یا حبیب اللہ کہہ کر بلاؤ، یا نبی اللہ کہہ کر بلاؤ۔ اور میں نے کہا زبان کھولنے سے پہلے اپنے گھر کی بھی خبر لے لیا کرو، تمہارے بابا نے لکھا ہے نبی پاک کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارنا قرآن کا فیصلہ ہے۔ تو حافظ عماد الدین ابن کثیر نے لکھا کہ یہاں پر زیتون سے مراد زیتون کا درخت نہیں بلکہ زیتون سے مراد مسجد اقصی ہے۔ کیا ہے؟ مسجد اقصی جو سرزمین فلسطین میں واقع ہے، وہ فلسطین جو آج کل کے نقشے سے ہٹ کر پہلے ملک شام میں ہی شامل تھا، اور ملک شام وہ بابرکت اور مقدس سرزمین ہے جس سرزمین کے متعلق حضور نے دعا فرمائی۔ سرکار نے کیا دعا فرمائی؟ اٹھاؤ مشکات پاک کو، حضور نے دعا کرتے ہوئے فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ ہمارے شام میں ہمیں برکت عطا فرما۔ حضور نے شام میں برکت کی دعا فرمائی۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر حضور نے فرمایا طوبیٰ للشام، اے شام کی دھرتی تجھے بشارت ہو کہ تو انبیاء کی سرزمین ہے، رب کی برکتوں اور رحمتوں کے نازل ہونے کی دھرتی ہے۔ حضور نے شام کو بشارت دی، فرمایا طوبیٰ للشام۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر حضور نے فرمایا شام کی دھرتی وہ ہے
فرمایا کہ جس سرزمین پر رب کے ملائکہ اپنے پروں سے چھاؤں کیے ہوئے ہیں، فرمایا کہ رب کے فرشتوں نے اپنے پروں سے ملک شام کو ڈھانپ رکھا ہے۔ حضرات گرامی، اس اجتماعی اعتبار سے جو احادیث مبارکہ کے اندر شام کے فضائل و مناقب بیان ہوئے، وہی در حقیقت فلسطین کے فضائل و مناقب ہیں، وہی حضور کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی فضیلتیں جو ملک شام کو حاصل ہیں، وہی سرزمین فلسطین کو شامل ہیں۔ فلسطین وہ مقدس سرزمین ہے، وہ ببرکت سرزمین ہے جس میں کئی انبیاء کرام ہجرت فرما کر آئے، جو کثیر انبیاء کرام کا مسکن ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے مہاجرن، انبیاء کرام نے ہجرت کی ہے، مہاجرن الی بلاد شام و الی الارض المقدسہ۔ فرمایا کہ یہ سرزمین فلسطین وہ ببرکت اور مقدس سرزمین ہے جسے قرآن نے بھی ارض مقدسہ فرمایا۔ شام کی دھرتی وہ ببرکت دھرتی ہے جسے قرآن کے اندر ارض مقدسہ سے یاد کیا گیا۔ فرمایا کہ سرزمین فلسطین یہ انبیاء کا مسکن بھی رہی، یہاں کئی انبیاء کرام نے اپنی نبوت کا اعلان بھی فرمایا، کئی انبیاء کرام اس دھرتی کے ساتھ وابستہ رہے، اور یہ وہ دھرتی ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، مولا اگر مجھے موت عطا فرمائے تو سرزمین فلسطین میں عطا فرما۔ حضرات گرامی، اس قدر بابرکت دھرتی اور اس کی برکتوں کے کیا کہنے کہ رب نے اپنا دوسرا گھر اسی سرزمین میں تعمیر کروایا، جس گھر کو بیت المقدس مسجد اقصی کہا جاتا ہے۔ میری طرف توجہ رکھیں، آپ کی توجہ بٹ رہی ہے، آپ موضوع کو خراب نہ کریں۔ مسجد اقصی اسی سرزمین پہ واقع ہے، اور اسی مسجد اقصی کی رب نے قرآن میں قسم یاد کرتے ہوئے فرمایا والتین والزیتون، قسم ہے تین کی اور قسم ہے مسجد اقصی کی۔ مسلمانوں، یہ تمہارے شعائر ہیں، یہ تمہاری پہچانیں ہیں، جن پہچانوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ ہماری پہچان ماسکو نہیں، ہماری پہچان لندن نہیں، ہماری پہچان پیرس نہیں، اور ہماری پہچان واشنگٹن نہیں۔ آج ادھر کی طرف رخ کرتے ہو، اسی کی تہذیب کو دیکھتے ہو، انہی کی ثقافت کو دیکھتے ہو، اور نہیں، ہماری اگر پہچان ہے یا مکہ مکرمہ ہے یا مسجد اقصی بیت المقدس ہے یا وہ دھرتی ہے جس پر مصطفیٰ کے قدم لگے تو یثرب سے مدینہ بن گئی۔ اپنی پہچانیں اور اپنی علامتیں اور اپنی یادیں جو ہیں ان کے ساتھ محبت پیدا کرو، ان کے ساتھ وابستگی پیدا کرو۔ خدا کی قسم مسلمان رول جائیں گے، یہ تباہ ہو جائیں گے اگر انہوں نے لندن اور پیرس کی تیسی اور خوشامد کی۔ جب یہ بیت المقدس سے وابستہ ہو گئے، جب یہ مکہ مکرمہ سے وابستہ ہو گئے، جب یہ مدینہ منورہ سے وابستہ ہو گئے، جب تھے تو ان کی عظمت کا طوطی بولتا تھا، اور جب دوبارہ وابستہ ہو گئے، خدا کی عزت کی قسم ہے پھر ایک ہی حکمران کا نام لیا جائے گا تو کفر کے ایوانوں میں زلزلہ آ جائے گا۔ آج کیوں نہیں؟ آج ہمارا روب رہا، دبدبا نہیں رہا، ہمارا جاہ و جلال نہیں رہا، ہمارے اندر وہ جرت نہیں رہی، اس لیے کہ ہمارے مقاصد بدل گئے، ہماری اغراض بدل گئیں، ہمارے قبلے بدل گئے، ہماری جہتیں بدل گئیں، اور کہیں اور جانے کی بجائے مصطفیٰ کا دامن تھام لو۔ اور یہ مسجد اقصی بیت المقدس سرزمین فلسطین یہ کسی اور کی نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی تھی، مسلمانوں کی ہے اور مسلمانوں کی رہے گی۔ جس کا عقیدہ ہے بولے ذرا محبت کے ساتھ۔ یہ مسلمانوں کی تھی، مسلمانوں کی ہے اور مسلمانوں کی رہے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ یہ سرزمین فلسطین، سرزمین شام، یہ کسی اور کی ملکیت نہیں، یہ مسلمانوں کی ملکیت ہے، اور
اس کے ساتھ جس قدر مضبوط اور طاقتور رشتہ مسلمانوں کا وابستہ ہے، ادب کا، تعظیم کا، احترام کا، محبت کا، ورفتگی کا، عشق کا، وہ نہ یہودیوں کا ہے، وہ نہ عیسائیوں کا ہے، وہ نہ کسی اور مذہب کا ہے۔ اور مسلمان ایک جذباتی اعتبار سے عشق و محبت کا رشتہ جس طرح مدینہ سے رکھتے ہیں، جس طرح مکہ سے رکھتے ہیں، اسی طرح سرزمین فلسطین بیت المقدس کے ساتھ رکھتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا کہ یہ مسلمانوں کے آخری پناہ گاہ ہے، جہاں ایمان ہوگا وہ ملک شام کی سرزمین ہے۔ حضور نے فرمایا ہر جگہ سے ایمان اٹھ جائے گا لیکن شام کے اندر ایمان موجود ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ ہمارا اس سے ایمانی رشتہ ہے۔ ہم کہتے ہیں او یہودیو، تم جتنا بھی مسلمانوں پر ظلم کر لو، مسلمان کمزور سہی، مسلمان کمزور سہی، کمزور ہیں ضرور ہیں، لیکن میرے غیب دان آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک دن آئے گا کہ ایک ایک یہودی کو چن چن کر قتل کیا جائے گا، اور دنیا کے کسی بھی خطے کے اندر اس رب کی پوری دھرتی پر کہیں ایک یہودی بھی نظر نہیں آئے گا، اور ان یہودیوں کو چن چن کر قتل کرنے والے نہ عیسائی ہوں گے، نہ ہندو ہوں گے، نہ بدھ مت ہوں گے، نہ کسی اور دھرم کے پیروکار ہوں گے، ارے وہ صرف مصطفیٰ کے غلام ہوں گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہوں گے، ایک ایک یہودی کو ماریں گے، چن چن کر ماریں گے۔ اگر کوئی یہودی درخت کے پیچھے چھپا ہوگا یا پہاڑ کے پیچھے چھپا ہوگا، وہ پہاڑ بھی کہے گا، وہ درخت بھی کہے گا اے حضور کا غلام، اے غلام مصطفیٰ، ذرا ادھر سے آ، میرے پیچھے دیکھ یہودی چھپا ہے، اس کے ناپاک وجود سے دھرتی کو پاک کر دے۔ علم غیب مصطفیٰ، موقع کی مناسبت سے کوئی نعرہ لگایا کرو نا، علم غیب مصطفیٰ، بولو زندہ باد۔ حضور کی نگاہ تک کمال ہے نا کہ سرکار نے فرما دیا اور ہمارا ایمان ہے ایمان کے نہیں ہے؟ ایمان ہے تو پھر بولو۔ حضور کا فرمان جو آ گیا پھر جرأت بھی پیدا ہو جائے گی، بہادری بھی پیدا ہو جائے گی، شجاعت بھی پیدا ہو جائے گی۔ انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے ہمارے اندر جذبہ بھی پیدا ہو جائے گا کہ ہم ایک ایک یہودی کو، آج فلسطینیوں پر ظلم کر رہے ہیں، وہاں بچوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو، ان کی املاک کو اس قدر شدید نقصان پہنچایا جا رہا ہے کہ آج وہاں موت کے سائے منڈلا رہے ہیں، ہر طرف بربریت ہے، تعصب ہے، یہودیت کی وہ خطرناک یلغار ہے جو مسلمانوں کے بچوں کو تہس نہس کر رہی ہے، مسلمانوں کے شہروں کو تباہ کر رہی ہے۔ مگر آج ہم انہیں کہہ دینے کو، خدا کی قسم آج ہم تیار ہیں کہ مسلمان جہاد سے نہ کل ڈرتا تھا، نہ آج ڈرتا ہے، اور نہ قیامت تک ڈرے گا۔ مصطفیٰ نے فرما دیا کہ آخری جنگ مسلمانوں کی یہودیوں کے ساتھ ہونی ہے۔ بولو یار، اتنے ڈھلے نہ ہوا کرو نا، اور سرکار غیب کی خبر دے تو پھر ڈھلی سبحان اللہ۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اور یہ یہودی جو ہیں مسلمانوں کے بڑے دشمن ہیں۔ اٹھاؤ رب کا قرآن، اللہ پاک فرماتے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسَ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ حضور نے فرمایا اس کائنات کے اندر جتنے انسان بستے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مسلک و مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں، سرکار کائنات نے، رب کائنات نے فرمایا، رب کائنات نے کیا فرمایا کہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن کوئی اور نہیں، حضور نے فرمایا سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں۔ کون ہیں؟ یہودی ہیں، اور وہ ہیں جو مشرک ہیں۔
مشرک جو بت پرستی کرتے ہیں وہ بھی ہمارے دشمن ہیں. اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرما دیا یہ شدید ترین تمہارے دشمن ہیں, تمہارے شدید ترین مخالف ہیں یہ مشرک بت پرست بھی, لیکن ان سے زیادہ ہمارے دشمن ہمارے مخالف وہ یہودی ہیں. وہ کون ہیں؟ یہودی ہیں. یہ تو اس قدر بے دید لوگ ہیں اور اس قدر یہ خطرناک تصورات رکھنے والی قوم ہے کہ یہ بغداد کے اندر بڑی خوشی کے ساتھ, بڑی مسرت کے ساتھ مسلمانوں کے دور حکومت میں مسلمانوں کی حکومت اور خلافت کا عظمت کا توتی بولتا تھا. اس وقت یہ بغداد کے اندر رہتے تھے, لیکن ان بد نصیبوں نے, ان بدبختوں نے وہاں پر بھی پروپیگنڈے, سازشیں, منصوبے نہ چھوڑے. اپنی شرارتیں, کیونکہ یہ دنیا بھر کی شرارتی ترین قوم اور سازشی ترین قوم, خبیث ترین قوم, اگر اس پوری دنیا میں دیکھنا چاہتے ہو, رب کا قرآن بھی اعلان کر رہا ہے, مصطفیٰ کا فرمان بھی اعلان کر رہا ہے, وہ کوئی اور نہیں ہے, وہ صرف اور صرف یہودی ہیں جو آج فلسطین پر ظلم کر رہے ہیں. آج فلسطین کو تخت مشق بنایا ہوا ہے, بیت المقدس کے اندر خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے, مسجد اقصی کے در و دیوار خون سے رنگین ہو رہے ہیں, اور جن کی وجہ سے نمازیوں پر حملے کیے جاتے ہیں, جن کی وجہ سے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کا وہ رکھا ہوا منبر بھی جل گیا تھا. یہ تو وہ بدترین لوگ ہیں. کئی دنوں تک آگ مسجد اقصی میں بھڑکتی رہی اور وہاں پر خون کی ہولی کھیلی گئی. 70,000 لوگوں کو مسجد اقصی کے اندر شہید کر دیا گیا. حضرات گرامی, یہودی یہ سازشی قوم ہے, شرارتی قوم ہے, دنیا کی بدترین قوم ہے, مسلمانوں کی دشمن ترین قوم ہے. یہ بغداد شریف کے اندر میں عرض کر رہا تھا رہا کرتے تھے, لیکن مسلمانوں کی حکومت کے خلاف, سلطنت کے خلاف انہوں نے پروپیگنڈے, سازشیں, شرارتیں شروع کر دی. جب مسلمانوں کو پتا چلا تو انہوں نے انہیں وہاں سے نکال دیا. رومیوں نے انہیں ملک روم کے اندر پناہ دی. پھر روم کے اندر عیسائیوں کے خلاف بھی ان کے وہی پروپیگنڈے, ان کے وہی منصوبے چلنے لگے, ان کے خلاف بھی سازشیں شروع کر دی. ایسی سازشیں کی رومیوں کے خلاف کہ روم کی سلطنت کو انہوں نے پارا پارا کر دیا. روم کی سلطنت جو ٹکڑے ٹکڑے ہوئی وہ یہودیوں کی سازش تھی. پھر یہ یہودی یہاں سے بھاگے, یہ اسپین پہنچے, اندلس پہنچے, وہاں مسلمانوں کی خلافت کا عظمت کا توتی بولتا تھا. جب وہاں پہنچے وہاں انہوں نے انہیں جائے پناہ دی, یہودیوں کو مسلمانوں نے پھر جائے پناہ دی. وہاں بھی انہوں نے سازشیں شروع کر دی, حتیٰ کہ پھر یہ فرانس پہنچے. فرانس کا جو انقلاب ہے وہ بھی انہیں یہودیوں کی سازش کی وجہ سے تھا. پھر ہٹلر نے, نازیوں نے یہودیوں کو چن چن کر مارا. 60 لاکھ یہودی نازیوں نے تباہ کر دیے, موت کے گھاٹ اتار دیے. یہ یہودی پوری دنیا کے اندر ذلیل ہو کر رہ گئے. اگرچہ بہت سارے مر گئے, تھوڑے رہ گئے, لیکن سازشوں سے, شرارتوں سے پھر بھی باز نہ آئے. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ میری طرف توجہ رکھیں ذرا اور بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. پھر بھی یہ یہودی باز نہ آئے. پھر انہوں نے دیکھا, یہ یورپی ممالک نے, مغربی ممالک نے, کہ یہودی اگر ایک بھی کسی ملک کے اندر رہ جائے یہ سازش کرنے سے باز نہیں آئے گا, یہ شرارت سے باز نہیں آئے گا. پھر انہوں نے کیا کیا, انہوں نے مشورہ کیا, بجائے اس کے یہ کبھی برطانیہ کو پریشان کریں, کبھی امریکہ کو پریشان کریں, کبھی جرمنی اور فرانس کو, کبھی ناروے کو, مغربی ممالک کے اندر یہ اپنے فتنے بپا کرتے رہیں, شرارتیں, سازشیں بناتے رہیں, منصوبے بناتے رہیں, اور ان سے یورپی ممالک کو بہت بڑا خطرہ لاحق تھا. انہوں نے ایک پلان بنایا, کیوں نہ ہو کہ مغرب کی بجائے ان یہودیوں کو مشرق کی طرف لے جایا جائے. عرب ممالک چونکہ کمزور ہیں, وہاں جا کر کسی زمین کے ٹکڑے پر قبضہ کر کے یہودیوں کو بسا دیا جائے, پھر پوری دنیا سے یہودیوں کو چن چن کر وہاں لایا جائے. ان کا ایک الگ ملک ہوگا, ہم سب خطرے سے محفوظ ہو جائیں گے. انہیں پوری
ہوئے زمین پر کہیں جگہ نظر نہ آئی، ان یہودیوں کو فلسطین میں لے آ کر امریکہ، برطانیہ، ان یورپی ممالک کی سازش، پورے پلان اور منصوبہ بندی کے تحت فلسطین کے ایک ٹکڑے پر قبضہ کر کے ناجائز ریاست قائم کر دی۔ اس ناجائز اور ناپاک ریاست کا نام اسرائیل رکھ دیا، جو آج پوری مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری دنیا کے امن کو تباہ و برباد کرنے کے لیے تلا ہوا ہے۔ بولو یار معاذ اللہ۔ یہ ہے ان کی ہسٹری، یہ ہے ان کی تاریخ، یہ ہے ان کا وہ دوہرا معیار۔ پھر فلسطین کے اس حصے پر ناجائز ریاست، حرام ریاست، قبضہ خور لوگ، یہ ہٹلر کی پیداوار، یہ سازشی اور شرارتی قسم کے یہودی مسلمانوں کے دشمن ناجائز طریقے سے سرزمین فلسطین جو مقدس بھی ہے، بابرکت بھی ہے، سرزمین انبیاء بھی ہے، سرزمین معراج مصطفیٰ بھی ہے، مسلمانوں کی میراث ہے۔ کن کی میراث ہے؟ مسلمانوں کی میراث ہے۔ وہاں پر قبضہ کیا، اور پھر اس طرح ان کے پاس پہلے تو تھوڑا رقبہ تھا، قبضہ کرتے کرتے اب 80% رقبہ فلسطین کا اسرائیل کے قبضے میں آ چکا ہے۔ اگر نقشہ اٹھا کر دیکھیں تو دنیا کے نقشے میں فلسطین کا نقشہ نظر بھی نہیں آتا ہے۔ انہوں نے فلسطین کو اس قدر مٹا کر رکھ دیا ہے، غزہ کی پٹی پر جو انہوں نے بربریت کھیلی ہوئی ہے، اتنے بڑے علاقے کو ایک جیل کی شکل دے رکھی ہے۔ وہاں پر حقہ پانی بند ہے، وہاں کے لوگوں کا باہر آنا یا باہر والوں کا وہاں جانا یہ بھی بند ہے، اقتصادی پابندیاں لگ چکی ہیں۔ یہ بھی میرے نبی کی غیب کی خبر ہے۔ حضور نے فرمایا تھا ملک شام کا ایک خطہ ہوگا، فرمایا کہ جس خطے کی طرف حضور نے فرمایا دانہ نہیں پہنچنے دیا جائے گا، جس کی طرف خوراک اور غذا بند کر دی جائے گی، حضور نے فرمایا اس خطے پر اقتصادی پابندیاں لگا دی جائیں گی۔ وہ آج نہیں، مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے خبر دے دی تھی کہ آج وہی ہٹلر کی پیداوار، وہ نازیوں سے پٹے ہوئے لوگ، وہ اسرائیلی یہودی، اور ہم ان سے پوچھتے ہیں برطانیہ سے، ہم پوچھتے ہیں امریکہ جیسے یہودیوں کے اس ہم پیچھے سے وہ ان کی جو ہے پشت پناہی کرنے والا ہے، ہم امریکہ جیسے دہشت گرد سے پوچھتے ہیں بتاؤ یہودیوں کو مارا تو نازیوں نے تھا، یہودیوں کو مارا تو عیسائیوں نے تھا، بتاؤ مسلمانوں کا کیا قصور ہے، فلسطینیوں کا کیا قصور ہے کہ نہ کردہ گناہوں کی سزا انہیں مل رہی ہے؟ یہ تو تاریخ گواہ ہے نا۔ کیا فلسطینی گئے تھے یہودیوں کو مارنے کے لیے، یا عرب سے مسلمان گئے تھے، یا پاک و ہند سے مسلمان گئے تھے یہودیوں کو مارنے کے لیے؟ اور نہیں، پھر ہم پوچھتے ہیں اس بدبخت ترین نیتن یاہو سے جو شیطان کا چیلا ہے، اور ہم پوچھتے ہیں اسرائیلی یہودیوں سے، اور بدبختوں اور ہٹلر کی پیداوار اور شیطان کے گماشتوں اور شیطان کے چیلوں اور شیطان کی اولادوں اور دجال کا انتظار کرنے والے کتوں، دجال اور شیطان کا راستہ ہموار کرنے والوں، بتاؤ ہمیں فلسطینیوں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا یا کیا بگاڑا ہے؟ میں اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ تاریخ بتا رہا ہوں کہ یہودیوں کی اصلیت و حقیقت کیا ہے۔ یہ دراصل وہ بدبخت قوم ہے جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بیچا۔ یہودیوں کی وہ بدبخت قوم ہے
جنہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو رونے پر مجبور کیا، یہ وہ بدبخت قوم ہے جنہوں نے حضرت ابراہیم پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی، یہ وہ بدبخت قوم ہے جنہوں نے حضرت اسماعیل کی والدہ حضرت سیدہ ہاجرہ کو شہزادی ہونے کے باوجود لونڈی کہا، یہ وہ بدبخت قوم ہے جنہوں نے حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم پر تہمت زنا لگائی، یہ وہ بدبخت قوم ہے جنہوں نے مسجد اقصی کو جلایا، یہ وہ بدبخت قوم ہے جو شیطان کی امداد کرتی رہی، یہ وہ بدبخت قوم ہے جو آج دجال کا انتظار کر رہی ہے، اور یہی وہ بدبخت قوم ہے جنہوں نے فلسطین کی سرزمین پر فلسطینی معصوم مسلمانوں کی جانوں پر کھیل کر ان کی لاشوں کے اوپر ایک ناجائز ریاست قائم کی، ایک پلید ملک بنایا جس کا نام اسرائیل ہے۔ ہم کائنات کو بتانا چاہتے ہیں اس وقت تک مسئلہ فلسطین حل نہیں ہوگا جب تک یہ جرم جو کیا گیا ہے فلسطین کی دھرتی پر، جب تک اس کو ختم نہیں کر دیا جاتا دنیا میں امن کبھی نہیں آ سکتا۔ دنیا میں امن کب آئے گا؟ دنیا میں امن اس وقت آئے گا جب اسرائیل کا وجود ختم کر دیا جائے۔ یہ ناجائز ریاست اسرائیل کے وجود سے پاک کر کے فلسطین جو ارض مقدسہ ہے، مسلمانوں کی میراث ہے، مسلمانوں کی سرزمین ہے، امت مسلمہ کی دھرتی ہے، سرزمین انبیاء ہے، اس دھرتی کو جب تک 100% مسلمانوں کے حوالے نہ کر دیا جائے کبھی دنیا میں امن نہیں آ سکتا۔ اسرائیل پوری دنیا کے وجود کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے، یہ یہودی سازشی ہیں اور ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں، اور یہودیوں جتنا مرضی ظلم کر لو، پر غیب دان نبی نے فرمایا تھا انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ ایک ایک یہودی کو چن چن کر ہم ماریں گے اور یہ انتقام بھی لیں گے، یہ بدلے بھی لیں گے۔ ہم کہتے ہیں اور مسلمانوں ذرا توجہ کرو، یہ انسانی حقوق کی تنظیمیں جو مغرب سے نکلی ہیں ان کے منہ پر تماچا بھی لگاؤ، لعنت کا دبا بھی لگاؤ، اور بدبختوں انسانی حقوق کی بات کرنے والوں اور سیکولر میرے ملک کے بدماشوں اور بدماش لونڈیوں، تم نکلتی ہو اور حقوق انسانیت کی بات کرتی ہو، کبھی تم وہ مارچ کے نام سے، کبھی ویلنٹن ڈے کے نام سے، اور بدبخت سیکولر اور نیو تعلیم رکھنے والے شیطان کے گماشتوں، بولو اب کیوں گنگے ہو گئے ہو؟ تمہیں فلسطین کے بچے شہید ہوتے نظر نہیں آتے؟ کیا یہ انسان نہیں رہے؟ اور امریکہ سے حقوق انسانیت کی ایڈیں لے لے کر برطانیہ سے، فرانس سے، ناروے سے، ملک پاکستان کے لعنتی بدماشوں، تم ایڈیں لے لے کر حقوق انسانیت کی بات کرتے ہو۔ تمہیں کشمیر میں ہوتا ہوا ظلم نظر نہیں آتا؟ فلسطین میں ہوتا ہوا ظلم نظر نہیں آتا؟ یہ خون کی ہولی کھیلی جاتی ہے، یہ تمہیں نظر نہیں آتی؟ کیا وہ یہودیوں کے بقول تمہیں انسان نہیں گھاس نظر آتی ہے؟ یہ خبیث کہتے ہیں یہ تو ہم گھاس کاٹ رہے ہیں، یہ یہودیوں کا نظریہ ہے۔ اور میں کہتا ہوں مصلحت اور حکمت کا شکار ہونے والے مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، خدا کی عزت کی قسم، جتنا متعصب، متشدد، انتہا پسند، دہشت گرد یہ یہودی ہیں، اتنا دنیا کی کوئی اور قوم نہیں ہے۔ یہ الزام ہمیں دیتے ہیں، پر خدا کی قسم دنیا کی یہ دہشت گرد ترین قوم بھی ہے، شیطان کی مددگار بھی یہی ہیں، دجال کا انتظار کرنے والے بھی یہی ہیں، تو خاتمہ ان کا ضروری ہے۔ حضرات گرامی، آج ہمارے شہر کی مقتدر شخصیات